اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا کہ اس بار ہم لوگ چند دروس کو علوم قرآن سے یعنی قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنے سے مخصوص کریں گے۔ تو اس سے پہلے درس میں عرض کیا کہ قرآن کے جو 4 مشہور نام ہیں، قرآن، کتاب، ذکر اور فرقان، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک مشہور نام ہے مصحف، اور یہ نام بھی مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ جس میں قرآن کو مصحف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو مصحف قرآن کو اس وقت کہا گیا جب ہمارے آخری نبی کی رحلت ہو گئی اور قرآن کو 2 دفتیوں کے بیچ میں، یعنی قرآن ادھر ادھر مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، اسے جب ایک جلد کے صورت میں جمع کیا گیا 2 دفتیوں کے بیچ میں، تو اس وقت اسے مصحف کا نام دیا گیا۔ اور جماوری قرآن میں بھی، قرآن کو جمع کرنے میں بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں تو اپنے دوش پر ردا نہیں ڈالوں گا، یعنی کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ اور اس میں آپ نے صرف بعض روایت میں ہے کہ صرف جمعہ کو مستثنیٰ کیا تھا، تو آپ نے قرآن کو جمع کیا۔ اور ہمارا بھی عقیدہ ہے رسول کی رحلت کے بعد مولا کائنات نے قرآن کو 2 دفتیوں کے شکل میں کے درمیان اور مصحف کی شکل میں جمع کیا۔ اس کے علاوہ نام کے علاوہ قرآن کے بہت سے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور خود قرآن میں بہت سی صفات بیان ہوئی، جس میں قرآن کو مجید کہا گیا ہے، قرآن کو کریم کہا گیا ہے، قرآن کو حکیم کہا گیا ہے، قرآن کو عظیم کہا گیا ہے، قرآن کو عزیز کہا گیا ہے، قرآن کو مبارک کہا گیا ہے، قرآن کو مبین کہا گیا ہے، قرآن کو عربی کہا گیا ہے، قرآن کو بشیر کہا گیا ہے، قرآن کو نذیر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور صفات ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں، خود قرآن میں، اور قرآن کو اس مختلف اس طرح کے صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو یہ قرآن نام کیوں دیا گیا؟ تو یہ جو قرآن کو قرآن نام دیا گیا ہے، یہ صرف ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ قرآن آئے تو ہمیں یہ خیال بھی آئے کہ یہ قرآن جو کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ اصل کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہاں سے اسے ان الفاظ کی شکل میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن اس طرح سے عربی زبان میں نازل ہوا؟ تو اس کا جو ایک کلی قاعدہ ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے، جہاں بھیجا تو جو ان کی زبان تھی اسی زبان میں بھیجا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن اس لیے بھی عربی میں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی ماہرین زبان ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ عربی زبان دوسری تمام زبانوں کے بنسبت بہت ہی زیادہ وسعت رکھتی ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر مفاہیم کو منتقل کرنے کی قابلیت ہے۔ یعنی زبان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں اسے سامنے والے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسے بہتر طریقے سے پہنچائیں، اور زبان اسی لیے ہوتی بھی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں مطالب ہیں ان کو ہم سامنے والے تک پہنچائیں۔ تو عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زبان بہت ہی وسیع پیمانے پر اور بہت ہی اچھے انداز سے مطالب کو منتقل کر سکتی ہے دوسری زبانوں کے بنسبت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عربی زبان ہے
یہ قرآن کے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں اور جو حقائق اور معارف قرآن ہیں، ان کو نقل کرنے میں عربی زبان جو ہے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری زبان ہو کیا سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسری جو زبانیں ہیں وہ اس طرح سے رموز قرآن کو، حقائق قرآن کو، معارف قرآن کو اتنے مؤثر انداز میں نقل نہیں کر سکتی ہیں جتنا کہ عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے نقل کیا جا سکتا ہے۔ اور خود قرآن کے لیے نزول قرآن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک ایسی زبان جو عربی اور مبین یعنی روشن زبان، تو گویا ایک ایسی زبان جو بہت ہی فصیح ہے، اور یہ فصیح زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری زبانیں ہیں وہ مبہم ہیں، عربی کے اتنی ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عربی کتنی اہم زبان ہے اور کتنی زیادہ اس میں وسعت ہے، کہ جس کی وجہ سے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ ہماری بھی کوشش یہ ہونا چاہیے، اکثر یہ ہوتا ہے، پھر وہی عرض کیا جائے کہ جو حالات ہیں کہ جب عربی سے لوگ ناآشنا نہیں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر سے قرآن پڑھتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کو دوسری زبانوں سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو عربی کو پڑھ نہیں سکتا ہے، عربی زبانوں سے نہیں آتی ہے، اور دوسری زبانوں سے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر قرآن کو سمجھنے میں اس سے غلطی کا زیادہ امکان رہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ صحیح طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی بھی فکر کریں اور یہ بھی سوچیں کہ آخر کیوں ایسے حالات ہوئے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو خود قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وہ قرآن کی جو ہمیشہ سے اعلان کرتا آ رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں کوئی سورہ لا سکتا ہو تو سورہ لے آئے، ایک آیت لا سکتا ہو، چھوٹے سے چھوٹا سورہ لا سکتا ہو تو وہ لے آئے، لیکن لوگ اب تک عاجز رہے اور وہ قرآن کے مقابلے میں اس کے ایک چھوٹے سے چھوٹے سورے کے مقابلے میں کوئی سورہ نہیں لا سکے۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو یہ کہیں کہ اس قرآن میں کچھ چیزیں ہٹا دینا چاہیے، یا معاذ اللہ یا یہ کہ کچھ بڑھا دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہی زبان کا نہ آنا، عربی زبان سے دور ہونا۔ انشاءاللہ ہماری ماہ مبارک رمضان میں اس بات پہ بھی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر سال بھر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو ان دنوں میں کوشش یہ کریں کہ قرآن سے اور خاص کر کے عربی زبان سے آشنا کیا جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وہ عربی زبان کو صحیح ڈھنگ سے سیکھیں اور قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔